محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم باوقار علماء کرام ملت کے غیور نوجوان دوستو پردہ نشین خواتین اسلام میری ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات کے دن میں ایک آیت نازل فرمائی قرآن کریم کے 6 پارے کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اے امت محمدیہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا پسند کیا اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ اس بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کے اندر میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی ہے دین میں جتنی باتیں آنی تھی وہ ساری کی ساری آ چکی ہیں ہم اور آپ کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم دین کے بارے میں اگر کچھ عمل کرنے جا رہے ہیں تو وہ باتیں اس سے پہلے آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں وہ باتیں قرآن کریم کی آیتوں میں ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک موقع پر صحابہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا یوم بعد صلاة الغداۃ ایک دن فجر کی نماز کے بعد موعظتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان اتنا اچھا تھا ظرفت منہ العیون کہ آپ کی آنکھوں سے کہ آپ کا بیان سننے کے بعد ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ووجلت منہ القلوب اب انسانوں کے دل دہلنے لگے فقال رجل ایک آدمی نے کہا ان هذه موعظۃ مودعین اے اللہ کے نبی ایسا لگ رہا ہے کہ الوداعی خطاب الوداعی نصیحت آخری تقریر آپ فرما رہے ہو فبماذا تعهد الینا یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں آپ ہم سے کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ اے میرے صحابہ میں تقوی کی وصیت تم سے کرتا ہوں ہر معاملے میں ناپنے میں تولنے میں کھیتی میں تجارت میں شادی اور بیاہ میں حوت اور موت میں امیری اور غریبی میں ہر حال میں تم تقوی کا خیال رکھنا کہ اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا اسی کو تقوی کہا جاتا ہے تو سب سے پہلی وصیت آپ نے فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ کہ اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں والسمع والطاعت دوسری وصیت اور نصیحت سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں آج مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے آج مسلمان علاقوں میں بٹ گئے آج بھائی کا دل ٹوٹا ہوا ہے آج ایک محلہ کئی ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے
مسلمان عیدگاہ کے نام پر بٹ رہا ہے، قبرستان کے نام پر گروہ بندی ہو رہی ہے، مدرسے کے نام پر مسلمانوں میں افتراق اور انتشار ہے، مسجد کے نام پر لوگ ٹولیوں میں بٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، تقوی کی اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں کہ سننے اور ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ کوئی ذمہ دار، کوئی امیر، کوئی ہمارا سردار بنا دیا جائے تو ہم اپنا عقل وہاں نہیں لڑائیں گے، اس کی سن کر کے، اس کی مان کر کے ہم اور آپ چلیں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ حبشی آدمی کو تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے، تمہارا امیر بنا دیا جائے، حبشی آدمی کالا کلوٹا آدمی دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن مشورے سے اگر اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا، علاقے کے لوگوں نے مشورے سے اس کو تمہارا امیر بنا دیا تو اس کی سننا اور ماننا کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو آدمی میرے بعد دنیا میں زندہ رہے گا دیکھ لینا بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے۔ میں اب اصل پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ آج اصل میں کربلا کے تاریخ سے جتنی باتیں آنی تھی مختصراً ہمارے عزیز مولانا عبدالخالق صاحب نے آپ کے سامنے میں بیان کیا، میں سن رہا تھا، بالکل صحیح ترتیب سے صحیح تاریخ آپ کے سامنے میں آ چکی ہے۔ اب ایک ہی بات کو بار بار دہرانا اچھی چیز نہیں ہے۔ میں اصل میں آپ کے سامنے میں وہ جو خرافات آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہو رہے ہیں اور امام حسین کے نام پر، محرم کے نام پر، 10ویں تاریخ کے نام پر، کربلا کے شہداء کے نام پر جو خرافات، جو بدعات، جو اوٹ پٹانگ میں امت پھنسی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ذرا سے میں آپ حضرات کو بیدار اور چوکنا کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تعزیہ بنانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بنانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈھول اور طبلے کے ساتھ ہمیں محرم منانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھیر بنانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بنانا چاہیے، مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی میں سمراہی سے چلا تو راستے میں NH57 کے کنارے جہاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں ایک دم ڈیزے لگا ہوا ہے۔ میں تو شروع میں دور سے آواز سن کر کے حیران رہا کہ ایسا لگا جیسے ناچ گانے کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ قریب جا کر کے دیکھا تو مسلمانوں کی بستی ہے اور بالکل ڈی جے کے آواز پر اور اس کی میوزک پر اور اس کی گرگراہٹ سرسراہٹ پر لڑکے ناچ رہے ہیں، لڑکے جھوم رہے ہیں، لڑکے جو ہے لاٹھیاں کھیل رہے ہیں۔ میرے بزرگوں یہ دین کی تصویر نہیں ہے، یہ دین کا نمونہ نہیں ہے، یہ دین کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ اب محرم کے بارے میں مختلف باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے کہ منانا ہے کہ نہیں منانا ہے، تعزیہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے، ڈھول تماشے کے ساتھ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، جلوس نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، مرثیہ گانا ہے کہ نہیں گانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ کے اندر بھی سوالات آ رہے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک کرتے آئے ہیں۔ ایک بوڑھے سے میری ملاقات ہوئی، کہا جب تک ہم لوگ نہیں جانتے تھے محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا اور ڈھیر کی مٹی اپنے سر میں لگاتے تھے کہ امام حسین سوار ہوتا تھا، اس کے بعد کیا کھانا، کیا پینا اور کیا سونا، پورا ہم دیوانے اور مست ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور ملت کے غیور نوجوان دوستوں، سب کے دل دماغ کے اندر میں مختلف سوالات ہیں، آخر باتیں کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ اصل میں سمجھا کر کے میں اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں۔ سب آدمی ذرا توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو تم میں سے دنیا کے اندر میں زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اس وقت امت بھٹک جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ محرم منانا ہے کہ نہیں منانا ہے، تو اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس
اس موقع پر آپ نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور، نئی نئی باتیں دین میں پیدا کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا۔ فمن ادرک ذالک منکم، اگر ایسے حالات تمہارے درمیان میں آ جائیں کہ سمجھ میں نہیں آئے کہ محرم میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، محرم منانا ہے کہ نہیں منانا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو دیکھ لینا، میری زندگی کو دیکھ لینا، میری حدیث کو دیکھ لینا، میرے 23 سال کی مدت کو دیکھنا کہ 23 سال کی مدت میں نے محرم منایا کہ نہیں منایا، 23 سال کی مدت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈھیر بنایا کہ نہیں بنایا، تعزیہ بنایا کہ نہیں بنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتلا دیا تھا کہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے نواسے امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ چنانچہ جب آپ کے خاندان کا 2 سال کا آخری بچہ جس کو آپ امام حسین نے شہادت سے پہلے گود میں لیا، دشمن نے تیر چلائی ہے تو گلے سے پار چلا گیا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے کہ اس خون کو ہاتھ میں اٹھایا، چلے میں اٹھایا اور آسمان کی طرف اللہ کو مخاطب کر کے کہا یا اللہ حسین کی زبان ابھی تک نہیں کھلی تھی، ابھی تک اس کے صبر کا پیمانہ نہیں چھلکا تھا، لیکن اب تو برداشت سے باہر ہو چکا ہے اور خاندان کا آخری بچہ 2 سال کا بھی تیرا راستے میں شہید ہو گیا، صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس موقع پر یہ سمجھیے کہ 7 آسمان ہل گیا ہوگا کہ نواسے رسول کے ہاتھ میں 2 سال کے شہید بچہ کا خون ہے، اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا۔ اس کے بعد امام حسین کو شہید کیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے بدن غبار آلود ہیں اور ایسا لگا جیسے آپ کہیں پریشان حال کسی منظر کو دیکھ کر کے واپس آ رہے ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ گرد و غبار سے آلود ہیں، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ کربلا کے میدان میں اپنے پورے خاندان کی شہادت اور اپنے بیٹے امام حسین کی شہادت، اپنے بیٹے حسین کی شہادت دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک بوتل لیا ہوا تھا جس کے اندر خون بھرا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کربلا کے میدان سے اپنے بیٹے حسین کی شہادت دیکھ کر کے آ رہا ہوں اور اس بوتل میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا خون بھرا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میں خود لے کر کے کھڑا ہوں گا کہ یا اللہ تیرے دین کے خاطر میرا پورا خاندان، میرا نواسا، میرا بیٹا بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ سارا ناچ ناچا جائے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ ڈھول بجایا جائے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ امام حسین کا دین کے نام کو بدنام کیا جائے؟ کیا یہ سب کچھ اس لیے سارے تماشے ہوئے تھے کہ دین کے نام پر کلنک کا ٹیکا بن کر کے ہم خرافات میں اپنے آپ کو لگائیں؟ یقیناً یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوا تھا میرے بزرگوں، جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا اب ذرا توجہ کیجئے گا کہ اس موقع پر ہمارا آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر یہ دیکھنا کہ 23 سال کی مدت میں میں نے محرم کے موقع پر کیا کیا تھا، محرم کے بارے میں میں نے کیا تھا۔ تو تقریباً 10 لاکھ حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 6500 آیتیں موجود ہیں۔ جتنے محرم کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے امام حسین کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے امام حسین کے دیوانے میری بات کو سن رہے ہیں، تقریباً 6500 آیتیں ہیں۔ ایک آیت سے مجھے کوئی ثابت کر دے کہ آج کے دن میں مجھے محرم منانا ہے، خرافات کرنا ہے، ڈھول بجانا ہے، تعزیہ بنانا ہے، ڈھیر بنانا ہے، ایک آیت اور ایک حدیث کو آدمی پیش کر دے تو ہم سب مل کر کے انشاءاللہ محرم منائیں گے۔ لیکن یہ میرا چیلنج ہے، کوئی آدمی قرآن کریم کے ایک آیت مجھے نہیں دکھا سکتا ہے۔ اگر محرم منانا درست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی آیت کیوں نہیں نازل فرمائی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 لاکھ حدیثیں موجود ہیں۔ کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو میرا چیلنج ہے ایک حدیث مجھے کوئی دکھا دے جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرے نواسے کے نام پر تم ڈھیر بنانا، میرے نواسے کے نام پر تم تعزیہ داری کرنا،
میرے نواسے کے نام پر بینڈ باجے کے ساتھ تم جھومنا اور میرے نواسے کے نام پر 10ویں تاریخ کو شراب پی کر کے جلوس نکال کر کے نمازوں کو چھوڑ کر کے میرے دین کے نام کو بدنام کرنا. کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو ایک حدیث مجھے دکھا دے, آپ سے پہلے میں جھنڈا لے کر کے میدان میں آ جاؤں. ایک آیت موجود نہیں ہے, ایک حدیث موجود نہیں ہے, تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ تو ہوا یہ کہ جس دن عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. یہ جو آیت اللہ نے دین کو کمپلیٹ اور مکمل کیا ہے, اس دن میں شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ بیٹھا اور ابلیس نے کہا کہ اے میرے شاگردوں, اے میرے چیلو, تم سب کان کھول کر کے سن لو, آج کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کفر اور شرک نہیں پیدا کر سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کفر اور شرک سے دور رہے گی. یہ ابلیس نے اپنے کارندوں کو کہا. تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ اب مسلمانوں کے درمیان میں توڑ پیدا کرنا ہے, مسلمانوں کے درمیان میں بدعت پیدا کرنا ہے, مسلمانوں کے درمیان میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا ہے. جو بات ان کے نبی نے نہیں کہی ہے وہ باتیں ان کو سکھانا ہے. ان کو لگے گا کہ ہم تیر مار رہے ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں, اور ساری زندگی کودنے کے بعد میدان محشر میں کھڑے ہو کے محروم ہو جائیں گے. میں قسم کھا کے بات کہہ سکتا ہوں, جتنے لوگ آج امام حسین کے نام پر خرافات کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور آپ کے بعد جتنے صحابہ ہیں, کسی نے محرم نہیں منایا ہے. محرم کے دن میں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام ہے جو حدیث سے ثابت ہے. وہ کام کیا ہے؟ انسان کو روزہ رکھنا ہے, اور 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک دن پہلے ملا لیجئے یا ایک دن بعد میں ملا لیجئے. یعنی ایک دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے, 10 کے ساتھ یا 9ویں تاریخ کو ملا دیجئے, یا 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ کو 2 دن کا روزہ رکھنا ہے, یا 9-10 کو رکھ لیجئے یا 10-11 کو رکھ لیجئے. جس نے اس 10ویں کے ساتھ 11ویں یا 9ویں کو ملا کر کے 2 روزہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے پورے سال کا گناہ اس کا اللہ معاف فرما دے گا. اور امام حسین سے آپ کو محبت ہے, قرآن کی تلاوت کیجئے, صدقہ و خیرات کیجئے, ان کی طرف سے ایثار ثواب کا اہتمام کیجئے, کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے, اور درود شریف پڑھ کر کے اللہ کے سامنے میں ہاتھ اٹھا کر کے آپ ان کے لیے مغفرت کا سامان کیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کہ ڈی جے کے ساؤنڈ پر ہم لاٹھی کے ناچ گاتے رہیں ساری رات, اس سے امام حسین کے روح کو کیا ملے گا؟ ہم ساری رات مرثیہ گاتے رہے, اس سے کیا ملے گا؟ اور حیرت کی بات ہے کہ پوری رات مرثیہ گاتے ہیں, بالکل بکواس, بے بنیاد, غلط باتیں پوری رات گاتے ہیں. ابھی میں ایک دن میں سویا ہوا تھا ایک جگہ, تو میرے کان میں آواز آ رہی تھی, وہ مرثیہ گانے والے گاتے عجیب و غریب بات کہنے لگے, تو نیند نہیں آ رہی تھی مجھے, تو میرے کان میں آواز آ رہی تھی. اب پتہ نہیں میں جس علاقے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے علاقے کے اندر بھی وہی مرثیہ چل رہا ہے کہ دوسرا مرثیہ مجاری کے علاقوں میں ہوتا ہے. میں صرف ایک جملہ سناتا ہوں اس مرثیہ کا جو مجھے یاد رہ گیا. رات میں کہہ رہا تھا کہ جو گیلے حاجی پورا, کہ جو گیلے پٹنہ, یہ لفظ مجھے یاد ہے. اس میں حاجی پور پٹنہ کا نام آیا. پورے کربلا کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, پورے قرآن کی آیت حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے, کہیں پر حاجی پور کا نام اور پٹنہ کا نام نہیں آئے گا. تو حاجی پور پٹنہ پوری رات چلانے سے امام حسین کو کیا ملے گا؟ پورے امام حسین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, پورے خاندان کو پڑھ کے دیکھیے, امام حسین کے خاندان کا ایک آدمی پٹنہ نہیں آیا ہے, امام حسین کا ایک دیوانہ حاجی پور نہیں آیا ہے. یہ ساری رات حاجی پور پٹنہ کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہے, میرا بھی دل ہنس رہا ہے, لیکن میں اپنے سے کان کی سنی باتیں کر رہا ہوں. پتہ نہیں لگتا کہ اس علاقے کے اندر بھی لگتا ہے کہ بات چل رہی ہے کہ حاجی پور اس طرف ہے, پٹنہ اس طرف ہے, بیچ میں گنگا کا پل ہے, وہ اس پل پر ہمیشہ اکثر وقت جام لگا رہتا ہے. کہ حاجی پور پٹنہ کا کربلا کے تعلق سے کیا تعلق ہے؟ کربلا کا واقعہ عراق کے اندر میں ہوا ہے. امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور امام حسین مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے ہیں, اور ان کی شہادت وہاں پر ہوئی ہے. پورا خاندان کربلا کے
میدان میں شہید ہوا ہے، اور یہ امام حسین کی شہادت کا پورا تعلق مدینہ منورہ سے لے کر کے کربلا کے میدان تک ہے۔ اور امام حسین کے خاندان میں جتنے امام آئے، جتنے لوگ آئے، جتنے اولیاء آئے اور جتنے ان کے دیوانے آئے، ایک آدمی حاجی پور نہیں آیا ہے، ایک آدمی پٹنہ نہیں گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری رات مرثیہ گانے والے جھوٹ بولتے ہیں۔ کربلا کے میدان کا تعلق کہاں اور حاجی پور پٹنہ کہاں ہے؟ ایک بات میرے کان میں پڑ گئی تو میں نے اگلے دن لوگوں سے پوچھا کہ رات میں نے سنا تھا تو یہ صحیح معنی میں حاجی پور پٹنہ بولتے، کہا کہ ہاں صحیح معنی میں حاجی پور پٹنہ بولتے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ حاجی پور پٹنہ کا کربلا سے کیا تعلق ہے، امام حسین کی شہادت سے کیا تعلق ہے، اور پوری رات حاجی پور پٹنہ کریں گے تو اس سے امام حسین کی روح کو کیا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سوچ کر کے بتائیے، پوری رات حاجی پور پٹنہ کرنے سے امام حسین کو کیا ملے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملے گا؟ اگر یہی کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، قرآن کی چند آیتیں، قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، یہ چیزیں پڑھے گا تو اس کا ثواب ملے گا۔ باقی حاجی پور پٹنہ 500 سال تک بھی رکھتے رہیں گے تو نہ آپ کو کچھ ملے گا، نہ امام حسین کو کچھ ملے گا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو اس سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک جگہ فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے کہ سب سے بڑے گھاٹے میں کون آدمی ہے، ان سے آپ فرما دیجئے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی ساری چیزیں، ساری نیکی، سارے کام یہی برباد ہو گئے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنے دماغ میں بیٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ یہ جتنے امام حسین کے نام پر ناچ رہے ہیں یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ان کا کیا حشر ہوگا میدان محشر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور آپ کے سامنے میں ان گنت پیالے رکھے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد آپ کی طرف آئیں گے کوثر کا جام پینے کے لیے، تو لائن لگا کر کے ایک ایک آدمی آتا جائے گا، آتا جائے گا، آتا جائے گا، اور پانی پی کر کے وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ایک دفعہ کوثر کا جام پی لے گا زندگی میں، اس کے بعد پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، تو اس لائن میں لوگ آتے جائیں گے، پی کر کے آگے بڑھتے جائیں گے۔ پیچھے سے کچھ آدمی آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچیں گے، توجہ کیجئے گا، تو فرشتے ان کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیں گے، سائڈ کر دیں گے، یعنی پانی ان کو نہیں پینے دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو میرا امتی لگ رہا ہے، اس کو آنے دو، میں پانی پلاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا امتی ہے، بے شک یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے نواسے کے نام پر یہ مرثیہ گایا کرتا تھا، آپ کے نواسے کے نام پر یہ تعزیہ داری کرتا تھا، امام حسین کے نام پر یہ ڈھیر بنایا کرتا تھا، امام حسین کے نام پر ڈی جے کی ساؤنڈ پر یہ جھوما کرتا تھا، اور امام حسین کے نام پر نماز کو چھوڑ کر کے یہ جلوس میں جا کر کے اپنا وقت برباد کرتا تھا۔ یہ وہ کام کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے لیے، تو 10ویں تاریخ کو روزہ کیا رکھتا ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھا، اور ڈی جے کے ساؤنڈ پہ جا کر کے جو اپنا وقت برباد کیا۔ یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، ذرا توجہ کیجئے گا، آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً سحقاً، ان کم بختوں کو میرے سامنے سے بھگا دو، ان کو ہٹا دو، دفع کر دو میرے سامنے میں سے، یہ ایک اس لائق نہیں ہے کہ ان کو محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے کوثر کا جام پلائے۔ کیا ہوگا ایسی تعزیہ داری سے، کیا ہوگا ایسے ڈھول طبلے اور سارنگی سے، کیا ہوگا ایسے ڈی جے سے میرے بزرگوں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے میدان محشر میں، اور اس لیے دھتکاریں گے کہ کہیں حدیث سے چیز ثابت نہیں ہے، کہیں قرآن کریم سے جو چیز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ہم کریں گے تو ہم پریشان ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرِ والكفارات والبرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاہلیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، دنیا میں جتنے بینڈ باجے بوت شرک کے سامان ہیں، ان سارے سامانوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بینڈ باجے ہیں ان سب کو مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔
جو امام حسین کے نام پر ڈی جے بجا رہے ہیں، میک لگا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، سارنگی بجا رہے ہیں، یہ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تھا، وہ نبی ان چیزوں کو زندہ کر رہا ہے۔ اندازہ لگائے کہ کتنے ناراض ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان خرافات کو، ان بینڈ بازوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے دنیا میں، اور یہ امتی امام حسین کے نام پر ان چیزوں کو بجا کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شریعت نے اس کا پیغام دیا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے میری مائیں بہنیں بھی دائیں بائیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ رات تقریباً 10 بجے، 9:30 10 بجے میں سپول سے چلا، ایک جوڑ تھا، میں اس میں شریک ہوا، ہم 2 ساتھی تھے۔ جب بھٹیائی سرائیگڑھ سے گزر رہے تھے تو وہ مسلمانوں کی بستی ہے، انہیں 57 سے پار کریں گے مسجد بھی، ایک دم دیکھا کہ بالکل روڈ کے کنارے میں ایک دم وہ ڈی جے بج رہا ہے، میک لگے ہوئے ہیں، مرثیہ گایا جا رہا ہے، اور 100 میں سے 30 مرد اگر ہوں گے تو 70 عورتوں کو میں نے رات میں کھڑا دیکھا۔ جوان لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میرے بزرگوں، اس کا ثبوت کہاں سے ملا ہے؟ جب روٹ غلط بدلیے گا تو پھر شیطان آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے روٹ غلط کیا، شریعت کے نقش قدم سے اپنے آپ کو ہٹایا، تو آج ہماری جوان بیٹیاں اس محفل میں جانے لگی ہے، ہمارے گھر کی عزتیں رات کے اندھیرے میں جا رہی ہے، اور کسی کے دامن پہ داغ لگ جائے تو پھر سر پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، جنید بغدادی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، پوچھا کسی نے کہ کیا کوئی استاد اپنے کسی نامحرم کو پڑھا سکتا ہے؟ کوئی استاد کسی بالغ لڑکی کو پڑھا سکتا ہے آمنے سامنے بٹھا کر کے؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو، اب پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اب جس جگہ پڑھایا جا رہا وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا وہ قرآن کریم ہو، پھر بھی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پڑھانے والا حسن بصری اور پڑھانے والی رابعہ بصریہ اور درسگاہ بیت اللہ خانہ کعبہ اور نصاب قرآن کریم ہو، پھر بھی استاذ کو سامنے بٹھا کر کے، کسی بالغ لڑکی کو سامنے بٹھا کے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مرثیہ کے اندر میں عورتوں کو جمع کر کے، جوان بیٹیوں کو جمع کر کے، اپنی عزتوں کو بیچ کر کے، میرے بزرگوں، اس کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ بہرحال خلاصے کلام یہ کہ جتنی باتیں شروع سے انت تک آپ اس میں دیکھیے، جو غلط ہوگا تو غلط ہوگا، یہ سارے کے سارے غلط ہوتے ہیں۔ اور ڈھیر پر جا کر کے اگر کوئی بیٹا مانگتا ہے، بیٹی مانگتا ہے، امام حسین سے کہتا ہے کہ میری گود کو بھر دیجئے، مجھے نرینہ اولاد، مجھے بیٹا دے دیجئے، یا اولاد مانگتا ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا ایمان نکل گیا، اگر ڈھیر پہ جا کر کے کچھ مانگا تو اس کا ایمان نکل گیا، اس کو ایمان دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا تھا، پریشانی ہو، اولاد کی ضرورت ہو، صحت کی ضرورت ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تو اللہ کے سامنے میں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے کہنا۔ اللہ کے گھر کا جب اس امت نے راستہ کو بدلا تو شیطان نے اللہ سے مانگنے کے بجائے مٹی کے ڈھیر پر اس کو پہنچا دیا، مٹی کے ڈھیر پر خرافات پر اس کو پہنچا دیا۔ کتنوں کے ایمان نکل گئے، کتنوں کا دین نکل گیا، کتنوں کا یقین نکل گیا۔ اس لیے ان سارے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج تک جو انجانے میں کیا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کے دست بستہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اب یہ عہد کیجئے کہ آج تک نہیں جانتے تھے تو بھول چوک سے ہم نے کیا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، کون کون بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، بدنام ہونا پڑے ہم بدنام ہو جائیں گے، ہمیں اگر اس کے لیے گالی سننا پڑے ہم گالی برداشت کر لیں گے، کوئی ہماری توہین کرے ہم توہین کو برداشت کر لیں گے، کوئی مذاق اڑائے ہم مذاق کو برداشت کر لیں گے، کوئی ہماری ہجو کرے ہم ہجو کو برداشت کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو آپ نے زندہ کیا اور ایک بدعت کو آپ نے ختم کیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ یاد رکھیے گا، جب راجپال جیسے بدبخت انسان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو غازی علیم الدین جیسا غریب آدمی، فقیر آدمی، مفلس آدمی نے اس راجپال کو قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس غازی علیم الدین کے نام پر مقدمہ چلا ہے تو آخر میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کی سزا اس کو سنا دی گئی تو ایک دن عدالت کا جج غازی علی
علیم الدین کے پاس پہنچا، کہا کہ اے غازی علیم الدین، کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہے، عدالت کی کرسی کا میں مالک ہوں، تم صرف میرے کان میں ایک دفعہ کہہ دو جس وقت راجپال کو گستاخ رسول کو میں نے قتل کیا تھا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، عدالت میرے پاس، دفعات میرے پاس، قانون میرے پاس، کرسی میرے پاس، کاغذ قلم کا میں مالک ہوں، صرف میرے کان میں کہہ دے کہ جس وقت میں نے اس گستاخ کو قتل کیا تھا میں ہوش میں نہیں تھا، میں تجھے بچا لوں گا۔ تو جواب سنیے گا غازی علیم الدین کا، وہ اندھیری کوٹری میں موت کے کنواں، موت کے روم کے اندر میں بند کیا گیا کہ فلاں تاریخ میں اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا، جب اس سے پوچھا گیا کہ صرف میرے کان میں کہہ دے کہ جس وقت میں نے گستاخ کو قتل کیا تھا میں ہوش میں نہیں تھا، دفعات میرے پاس ہے، میں تجھے بچا لوں گا اور پھانسی کے پھندے سے تجھے بچا کر کے میں تجھے دوسری زندگی مل جائے گی۔ تو جواب سنیے گا کہ میرے بزرگوں، غازی علیم الدین نے کہا کہ جج صاحب آپ مجھے یہ کہہ کر کے تسلی دے رہے ہیں اور مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس وقت میں نے آقا کے شان میں گستاخی کرنے والے شخص کو قتل کیا تھا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، اس سے میری زندگی بچ جائے گی۔ اب غازی علیم الدین کا جواب سنیے کہ جج صاحب میں ساری زندگی بے ہوش تھا، میں ساری زندگی بے ہوش رہا ہوں، میں ساری زندگی بے ہوش تھا، جس وقت میں نے آقا کے گستاخ کو قتل کیا تھا اسی وقت مجھے ہوش آیا تھا، جس وقت میں نے آقا کے گستاخ کو قتل کیا تھا اسی وقت مجھے ہوش آیا تھا۔ اور آپ مجھے کیا تسلی دیجئے گا، 14-15 دن سے میں موت کے انتظار میں، پھانسی کے انتظار میں اندھیری کرسی میں بند ہوں، ہر رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوتی ہے خواب میں، اور آقا فرماتے ہیں کہ غازی علیم الدین ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پھانسی کے پھندے کا انتظار کرو، آنکھ بند ہوتی ہی محمد مصطفیٰ تیرے استقبال میں کھڑا ہے، آنکھ بند ہوتے ہی میں حوض کوثر کا جام لے کر کے تیرے انتظار میں کھڑا ہوں۔ تو غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق عمل پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کریں گے ان خرافات کو روکنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ، جو آدمی جتنی طاقت لگا سکتا ہو بل بوتے کو، مکھیا جی بیٹھے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا عثمان بھائی سے، آپ بھی حتی الامکان روکنے کی کوشش کیجئے، دین کے راستے سے اللہ عزت دے گا، آپ نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، علاقے میں اللہ آپ کی ایک پہچان بنائے گا۔ جتنے ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک سے میں گزارش کروں گا آقا کے حکم کے، اللہ کے حکم کے سامنے میں اور نبی کی سنت کے سامنے میں کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے گھبرانا نہیں ہے۔ موت کا مالک اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے۔ موت کا فیصلہ اللہ نے آج تک اپنے سوا کسی کے قلم کے اندر میں نہیں رکھا ہے، اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سنت اگر ہمارے اور آپ کی محنت سے زندہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جس وقت میری امت میں فساد اور بگاڑ کا وقت آ جائے گا تو آدمی کوشش کر کے کمر باندھ کر کے ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہید کا عطا، 100 شہید کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔